السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تلاوت انشاءاللہ سورہ مومنون آیت نمبر 68 سے 69 اور تلاوت لفظی معنی قاعدے تفسیر پر جائیں گے انشاءاللہ۔ یہاں سے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلم يدبروا القول ام جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين ام لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون۔ افلم جلدی ادا کریں گے۔ یدبرو یہاں پر دیکھیے دال پہ با پہ تشدید ہے، اس کو ڈبل پڑھیں گے، رو میں و مدہ ملائیں گے۔ قولا قولا نہیں پڑھیں گے بلکہ قولا، واو لین ہے، جمع کے رکھیں گے توسط۔ جاءہم یہاں پر دیکھیے مد ہے اور ہم کو جلدی ادا کریں گے۔ ما میں الف مدہ ہے، لم یہ جلدی ادا کریں گے۔ یأتی یہاں پر جھٹکا دیں گے۔ آباءہم یہاں پر ضمیر متصل ہے، اس کو دو الف کھینچیں گے، ادھر ملا کر حرف قمری میں ملا کر اولین یا مدہ اپلائی کر کے نون کو ساکن کریں گے۔ چلیے اس کے لفظی معنی دیکھتے ہیں۔ افلم آ کی میننگ حرف استفہام ہے، یہ آ کی میننگ ہے کیا، لم نہیں۔ آ کی میننگ کیا، فا کی میننگ پس لم نہیں تو کیا نہیں، یا پس کیا نہیں ایسا بھی کہہ سکتے ہیں۔ یدبرو یہاں پر دبر یعنی دال بارا، دال با را، اس کا روٹ ہے یا یتان کا ہے۔ یدبرو ان سب نے غور کیا، القول بات کو، قول یعنی بات کیا کہتے ہیں، بات کو کہتے ہیں اور واحد کے لیے ہے۔ ام یا جاءہم آئی، ہم ان کے پاس، آئی ان کے پاس، ہم اٹیچ ضمیر ہے۔ ما جو لم نہیں، یأتی وہ آئی، وہ اسی لیے کیونکہ یا کا یتان ہے۔ آباءہم ان کے باپ دادا کے پاس، یہ مضاف مرکب اضافی ہے اور اس میں کا مفہوم چھپے ہوا رہتا ہے۔ آباءہم ان کے باپ دادا کے پاس، اولین پہلے، ام یا لم نہیں، یعرفو عرفہ، عرفہ یعنی پہچاننا، پہچاننا اس کا، یعرفو وہ پہچانتے، وہ سب پہچانا، ان سب نے پہچانا، رسولہم اپنے رسول کو، فہم پس وہ، لہو اس کا، منکرون انکار کرتے ہیں۔ نون کاف را نکر یعنی منکرون سب انکار کرنے والے کہیں گے کیونکہ میم لگا ہے۔ چلیے اس کی تفسیر پر جاتے ہیں۔ یہاں پر یہ بتا رہے ہیں افلم تو کیا نہیں، یدبرو ان سب نے غور کیا، قولا بات کو، ام یا جاءہم آئی ان کے پاس، ما جو لم نہیں، یأتی وہ آئی، آباءہم ان کے آبا و اجداد کے پاس، اولین پہلے یعنی پہلے، یہ نبی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب لائے ہیں قرآن شریف اور دین کا کام کر رہے ہیں۔ یہ پہلے رسول نہیں کیے، پہلے نبی نہیں کیے، بلکہ آپ سے پہلے کئی رسول کو اللہ تعالیٰ بھیجے ہیں۔ 1,24,024 یا 25 لاکھ کم و بیش نبی آئے ہیں اور وہ بھی اللہ کی توحید بیان کیے ہیں، تو آپ ان کا انکار کر رہے ہیں۔ آپ کے تمہارے پاس اللہ تعالیٰ نبی کو بھیجے ہیں، رسول کو بھیجے ہیں، تم سے پہلے تمہارے آبا و اجداد کے پاس بھی بھیجے تھے اور تم اب کے نبی کا انکار کر رہے ہیں، ایسی بات یہ ہے۔ تو اب آگے پڑھیں گے۔ ام یا لم نہیں، یعرفو وہ پہچانتے، ان سب نے پہچانا، رسولہم اپنے رسول کو، فہم تو وہ، لہو اس کا، منکرون سب انکار کرنے والے ہیں۔ تم کیا کیے، یعرفو تم پہچانتے ہیں، تم جو
تم سے پہلے کتابیں آئے ہیں اس میں صاف لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھیجیں گے، اور تم پہچانتے تھے رسول کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں نا، تم پہچانتے ہیں رسول کو، پھر بھی وہ رسول کو تم جھٹلاتے ہو، جھٹلانے میں پہل کرتے ہو۔ اس کی حدیث لے لیں گے۔ حدیث میں یہ ہے، حدیث بھی سمجھنے والی بات ہے حدیث کی، اللہ کے آیات سے بدلنے کی دوسری وجہ یہ ہو سکتی تھی وہ اپنے اس رسول سے پوری طرح متعارف نہ تھے، اور جب وہ یہ باتیں اچھی طرح جانتے تھے کہ اس کی زندگی ابتدا ہی سے بے داغ رہی ہے، یعنی کوئی آپ سے گناہ نہیں ہوا، بے داغ رہی ہے، اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کیونکہ کفار بھی یہ مانتے تھے، اور ابو جہل وہ بھی گواہی دیا، تو کبھی آپ نے نہیں جھوٹ بولا، کسی انسان سے فریب نہیں کیا، کبھی کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی، نہ کبھی وعدہ خلافی کی ہے، نہ کبھی کسی سے الجھا ہے۔ تو کیا وہ شخص کسی انسان سے کبھی جھوٹ نہیں بولتا؟ وہ اللہ پر جھوٹ بول سکتا ہے، کیونکہ یہ اس کو انکار کیے تھے نا کتاب کو، تو وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ کیا وہ اب بول سکتا ہے اس نے مجھے رسول بنایا ہے اور اللہ کے نام پر تمہیں فریب دے سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ تو آج کے سبق میں یہی بتائے ہیں کہ یہ تم پہچانتے ہو نبی کو، پھر بھی تم انکار کرتے ہو۔ کیسے انکار کرتے ہو یہ نبی کو؟ بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے پاس بھیجے ہیں تمہاری ہدایت کے لیے، اور تم انکار کرتے ہو۔ تمہارے لیے یہ اگر مان جاتے تو تمہارے لیے یہ ٹھیک تھا۔ سبق اتنا ہی ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔